الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ جمعے بھی یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے مسلمانوں، کتابیوں سے، اہل کتاب سے نہ جھگڑو مگر اچھے طریقے پر، بہتر طریقے پر. کبھی ان سے بحث کرنی پڑ جائے، بات کرنی پڑ جائے تو انداز، لہجہ، الفاظ اچھے رکھو. لیکن جنہوں نے ظلم کیا، جو دین کے خلاف، نبی کے خلاف بات کریں گے، پھر ان سے رعایت نہیں ہوگی. کوئی نبی کے بارے میں بکواس کرے گا تو اس سے پھر اچھے انداز میں بات نہیں ہوگی، اس کو پھر سخت جواب دیا جائے گا. اور ان سے یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا، اور ہمارا تمہارا معبود عبادت کے لائق اللہ ہی ہے، اور ہم اسی کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں. یہاں سے ہمیں ایک تربیت بھی ہے، ایک سبق بھی ہے، ایک پیغام بھی ہے. کہتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے. جب بات کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس کے اخلاق کا، اس کے مزاج کا، اس کے علم کا کیا قابلیت ہے،
کیا تربیت ہے. تو جب بات کرنی ہے تو اچھے انداز میں کرنی ہے، لیکن کوئی توہین کر رہا ہے تو پھر رعایت ہو سکتی نہیں. یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ مناظرہ کرنا، ڈیبیٹ کرنا اچھی بات ہے، لیکن سخت کلامی، گالی گلوچ، ہنسی مذاق، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمارے ہاں آپس میں دوستوں میں بھی بے تکلفی ہوتی ہے، مذاق کر لیتے ہیں، مگر کچھ ہیں جو مذاق کر تو لیتے ہیں، سہتے نہیں ہیں. دوسروں کو کہہ لیتے ہیں، ان کو کچھ کہا جائے تو ان سے سہا نہیں جاتا. تو جتنا کسی سے آپ کا تعلق ہے آپ کو خیال رکھنا چاہیے، آپس میں بھی ایسی بات نہ ہو کہ دوسرے کا دل دکھے. دل آزاری بہت بری چیز ہے. آپ کسی کی شکل پہ کہہ دیتے ہیں تیری شکل فلانے جانور جیسی ہے یا تیرا یوں ہے، وہ آپ تفریح میں ہی کہتے ہوں لیکن اگلے کا دل دکھے گا. وہ آپ کو اس طرح کہے تو آپ کو کیسا لگے گا. تو اہل کتاب یہود و نصارہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں نا کہ اللہ کو مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری، ہم مانتے ہیں. حضرت موسیٰ پر تورات اتری، ہم مانتے ہیں. وہ خدا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ معبود ہمارا بھی اللہ ہی ہے. تو ہم تمہارے نبی کی تعظیم کر رہے ہیں، تم بھی ہمارے نبی کی تعظیم کرو. اگر تم اچھا نہیں کہہ سکتے ہو تو چپ رہ لو، لیکن کوئی سخت بات کرو گے تو پھر تمہیں جواب ملے گا. ویسے تم نے دین کے حوالے سے بات کرنی ہے تو مضبوط دلیل ہو آپ کے پاس. آپ تب کسی سے بحث کریں جب آپ کو پوری معلومات ہو، ورنہ وہ توہین کرے گا، کوئی ایسی بات کرے گا تو بگڑ جائے گی. جزیہ ادا کرنے میں کوتاہی کریں. مسلمان کے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کو رہنے کی اجازت ملی ہے، تو وہ اگر ٹیکس ادا نہیں کر رہے تو ڈانٹ ڈپٹ کی جا سکتی ہے. یہ نہیں کہ اپنوں سے ہم یہ کہیں کہ نہیں جرمانہ لگے گا اور ان سے کہیں کہ کچھ نہیں لگے گا، ایسی بات نہیں ہے. اگر وہ مسلمانوں کو ستائیں گے، مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے، تو پھر ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ وہ نہیں ہوگا کہ مارتے جاؤ ہم سہتے جائیں گے. ایسی بات نہیں. یا تم کہتے جاؤ ہم سہتے جائیں گے، نہیں، پھر ان کو جواب دیا جائے گا. یہ آپ کو بتا دیا گیا. بوقت ضرورت جہاد بھی کیا جائے گا. ایسی نوبت آ جائے کہ جہاد کرنا ضروری ہو جائے تو پھر جہاد کیا جائے گا، پھر لحاظ نہیں کیا جائے گا. یہ ذہن میں رہے. یہ آیت منسوخ نہیں ہے، محکم ہے. قرآن کریم میں بعض آیات کو ناسخ منسوخ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. تو منسوخ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آیت ختم ہو گئی، نہیں، وہ حکم، اس کی مدت ختم ہو گئی، یہ مراد ہوتا ہے. تو یہ آیت منسوخ نہیں ہے، یعنی اس کا حکم جاری ہے. یہ مسلمان کوئی بھی ملک ہوگا جہاں غیر رہتے ہیں ان کے حوالے سے، یا ویسے آپ کو کبھی ان سے بات کرنی پڑ جائے، اس حوالے سے ہمیں پوری ہدایات بیان کرتی ہے. الہ یہ لفظ عربی کا ہے. الہ کے معنی معبود، عبادت کے لائق. صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. نہ کہا جا سکتا ہے، نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ ہی مانا جا سکتا ہے. گنجائش ہی نہیں. کچھ لوگ سورج، چاند، تاروں، پانی، آگ، ان چیزوں کی، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں یا مظاہر قدرت کو اللہ کا شریک سمجھتے ہیں. کوئی گنجائش
نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی بیوی نہیں ہے۔ وہ اولاد ہونے سے یا اس کی کوئی اولاد ہو وہ اس سے پاک ہے۔ تو رب تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی ذات میں، صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں کسی کو کسی طرح بھی اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ بولا جائے، نہ مانا جائے، نہ سوچا جائے، کیونکہ وہ ان چیزوں سے پاک۔ وہ وحدہ لا شریک، عبادت، پوجا، پرستش کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے۔ جنہوں نے شرک کیا، کسی کو اللہ جیسا کہہ دیا، یا اللہ کا شریک مان لیا، یا ٹکڑا مان لیا، یا مثل مان لیا، وہ سارے مشرک ہیں۔ جب تک سچی توبہ نہیں کرتے ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ایک شخص ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد پھر گیا، اس کو مرتد کہتے ہیں، باغی۔ وہ مرتد ہو گیا، اسلامی حکومت میں اس کی سزا واضح ہے، اور دنیا کے ہر قانون میں غدار کی، باغی کی سزا بتائی جاتی ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد کوئی دین سے پھیرے تو پھر اس کے ساتھ مسلم حکومت میں کوئی رعایت نہیں ہوتی۔ مسلم، اسلام، مسلمان، یہ لفظ ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں، اور میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا مسلمان کے معنی گردن رکھ دینے والا۔ اللہ کے حضور گردن رکھ دی، کیا مطلب؟ سراپا تسلیم و رضا بن گئے، اگر مگر نہیں، چوں چرا نہیں، اف اور بٹس نہیں، بلکہ دل و جان سے اللہ کی بات کو ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ مسلمان کے معنی گردن رکھ دینا۔ تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، جو اللہ کو مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، وہ مسلمان ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی۔ یہاں ایک مسئلہ اور کرنا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم سے پہلے جو دوسری کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، تو ہم پہلے قرآن پر ایمان لائیں گے، بعد میں ان پر لائیں گے۔ ہم ان کو بھی مانتے ہیں، ہم تورات، زبور، انجیل کو، جتنے صحیفے نازل ہوئے سب کو مانتے ہیں، مگر پہلے کس کو مانتے ہیں؟ قرآن کو۔ قرآن کو مان کر ہی ان کو مانتے ہیں۔ قرآن کے ماننے والے ہیں تو ان کو مانتے ہیں۔ آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان کس لیے ہے؟ کہ قرآن نے حکم دیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے مانتے ہیں۔ اگر اللہ نہ فرماتا تو ہم مانتے نہیں۔ یہ بھی آپ نے یاد کر لینا ہے۔ قرآن پر ایمان بھی ہے اور عمل بھی۔ ہم قرآن کو مانتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ پہلی کتابوں کو صرف مانتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے۔ عمل ہمارا قرآن پر ہے، لیکن ایمان ہمارا اللہ کی تمام کتابوں پر ہے۔ آپ ایمان کی صفتوں میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تو اس کی کتابوں کو۔ تو جب آپ نے کہا تو ایمان ان سب پر ہے، مگر عمل صرف قرآن پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ کتابی کا مطلب اہل کتاب، تو تورات، زبور، انجیل والے، اگر تم پر توریت کا کوئی مضمون بیان کریں کہ یہ تورات میں آیا ہے، تو ہم نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب۔ پہلی کتابیں اصلی حالت میں موجود
نہیں ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب تعالی نے لیا ہے۔ پہلی کتابوں میں لوگوں نے جو چاہا بدل دیا، اصل زبان میں تو اب کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ اب ان کے ترجمے ہیں، انگریزی والوں نے انگریزی میں، دوسری زبان والوں نے دوسری زبانوں میں کیے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے سامنے تورات انجیل کی کوئی بات کرے تو ہمیں کیا کہنا ہے کہ ہم اللہ اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اس کی کتابوں پر، اونچی کہیے، مگر وہ مضمون جو اس نے سنایا ہے وہ پورا کتاب سے ہے یا نہیں ہے، کچھ لفظ بدلے ہوئے یا نہیں ہے، تو ہم نہ اس کی تصدیق کریں گے نہ تکذیب، یعنی جھٹلائیں گے بھی نہیں اور اس کی تصدیق بھی نہیں کریں گے۔ یہی کہیں گے کہ ہم اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جو مضمون بیان کر رہا ہے وہ کتنا صحیح ہے کتنا نہیں ہے وہ ہم چونکہ پوری طرح جانتے نہیں ہیں، تو صرف ایمان کی بات کریں گے کہ اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں۔ ذہن میں رہے، قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کس نے نازل کیا؟ اللہ نے، اس لیے اس کو ماننا ہم پر لازم ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور یہ آخری کتاب ہے۔ ہم آخری امت ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ نہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہے، نہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب ہے، نہ ہمارے بعد کوئی اور امت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کی، لہٰذا آپ نے یہی کہنا ہے۔ اشارتاً جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے کہ ہم تورات انجیل کو تو مانتے ہیں، وہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے۔ یہود و نصارہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، تو جو قرآن کو نہیں مانتا وہ رب کو مانتا نہیں ہے، بلکہ اپنی خواہشات کو مانتا ہے۔ جو اس کے ذہن میں باتیں ہیں، جو اس کے خیال میں باتیں ہیں، جو جس کو آپ من مانی کہتے ہیں، جو اس کا دل مانتا ہے اس کو مانتا ہے، وہ رب کو مانتا نہیں۔ اگر واقعی وہ رب کو مانتے ہوتے تو قرآن کا انکار نہ کرتے۔ اس قرآن کے حوالے سے پوری دنیا کو اللہ نے چیلنج کیا، اگر تم سمجھتے ہو یہ انسان کا کلام ہے تو اس طرح کا بنا لاؤ۔ آج تک بنا سکے نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ کتنی کوشش کی ہوگی مگر بنا سکے نہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، صاف کہہ دیا گیا کہ یہ تم نہیں کر سکتے، نہ تم سے ہو سکتا ہے۔ تو رب کے کلام کو جو نہیں مانتا وہ رب کو مانتا نہیں۔ پہلے نبیوں پر کتابیں اتری، اللہ نے ہم پر قرآن اتارا، تو جب مسلمان ان کتابوں پر اعتراض نہیں کرتے تو اہل کتاب کو بھی قرآن پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ کرتے ہیں۔ تو جو کرتے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ وہ رب تعالیٰ کو ماننے والے نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک بات اور بھی سنا دوں، وہ یہ کہ عرب والوں کو عربی آتی تھی، ان کی زبان تھی، جس طرح اردو والوں کو اردو آتی ہے یا نہیں آتی؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو اردو والے اردو میں بہترین شعر کہہ سکتے ہیں، بہترین تحریر لکھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ ان کو عربی آتی تھی، انہوں نے نبی پاک سے سنا، تو جب سنا تو ان کو اندازہ ہو گیا، انہوں نے بھی مان لیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں۔ کہا تو صحیح کہ جن ان کو بتا دیتے ہیں پتہ نہیں کون، وہ اپنی طرف سے بہت کچھ، لیکن انہوں کو بھی ماننا پڑا کہ یہ انسان کا کلام نہیں۔
اچھا، اب بات آئی ہے ماننے کی کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اب ماننے کا مطلب کیا ہے کہ جیسا اس کو ماننا چاہیے ویسا مانے، جیسا اس کو اونچی کہیے گا۔ کوئی کہے کہ نہیں جی اس کی تو اولاد ہے، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، عزیر علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، تو یہ کیا اللہ کو ماننا ہوگا؟ ایسا کہنے والا وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ باطل مقابل ہے کس کے؟ حق کے۔ آپ کہتے ہیں یہ حق پر ہے، وہ باطل۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن جو بتا رہا ہوں۔ اب یاد رہے کہ رب تعالیٰ کے بارے میں غلط بات کرنے والا کیا کہلائے گا؟ باطل کہلائے گا، وہ حق والا نہیں ہو۔ تو جو اللہ کو صحیح نہیں مانے گا، اللہ کے کلام کو نہیں مانے گا، وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے، وہ باطل شمار ہوگا۔ ہم کس کا کہنا مانتے ہیں؟ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے سوا اسی کا کہنا ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بات کرے گا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرے گا نہ سن سکتے ہیں نہ مان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے اس میں ہماری بھلائی ہی بھلائی ہے، ہماری قرآن کا حکم، نبی کا حکم، اس میں ہماری اونچی کہہ دیجئے۔ اب جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک پر قرآن اتارا۔ اللہ کیا فرماتا ہے سنیں، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے محبوب یوں ہی ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری، پہلے نبیوں پر بھی اتاری تھی، تمہاری طرف بھی۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر۔ اب مجھے بتائیں کیا یہود و نصارہ قرآن کو مانتے ہیں؟ نہیں۔ عرب میں جو لوگ رہتے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا مدینہ منورہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے۔ نبی پاک جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، یہ میرے نبی پاک پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے نبی پاک کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں، وہ ساری ان کو نبی میں نظر آ گئیں، انہوں نے مان لیا، وہ یہودیت سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اتنا بڑا عالم ان کا وہ ہو رہا ہے، اور جو نہیں علم رکھتے وہ انکار کر رہے ہیں، ضد نہیں ماننا۔ تو میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ماننا۔ دن چڑھا ہوا وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو کیا کر لیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ یہ عقل والا سمجھ والا نہیں ہے۔ ساری باتیں واضح۔ اسی طرح وہ جنہوں نے، یہاں تک قرآن نے کہا کہ اپنے بچوں کو اتنا نہیں پہچانتے تھے جتنا نبی کو پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، قرآن میں ہے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری طور پر ابھی ابتدائی عمر تھی، راہبوں نے دیکھا، یہودیوں نے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ اس امت کا نبی ہے، حالانکہ اس وقت تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ظاہری طور پر گنتی کے لحاظ سے 10-12 سال کی عمر بتائی جاتی ہے۔ جب والدہ مدینہ لے کے گئیں تو 6 برس سے بھی ظاہری طور پر کم عمر تھی، مگر یہودیوں نے پہچان لیا تھا، نشانیاں نظر آ گئی تھیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب جانتے تھے، پہچانتے تھے، مگر جو نہیں مانے تو ضد انہوں نے نہیں مانا، جو مان گئے وہ فائدے میں رہے۔ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لائے۔ اللہ نے بھی بتا دیا یہ سارے مانے نہیں، کچھ ہیں جو مانے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، تو ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر، قلبی، زبانی، دماغی کسی طور پر بھی مانتے نہیں بلکہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو جو لوگ انکار کرنے والے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کافر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ اپنے کفر میں ڈٹے ہوئے، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، انہوں نے حق کو قبول نہیں کرنا۔ یاد رہے وہ تمام لوگ جن کو حواس ملے، دماغ ملا، شعور ملا، ان کو مان لینا چاہیے حق کو تسلیم، لیکن جو نہیں کرتے وہ پھر نہ دنیا میں ان کو کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ ہیلے، بہانے، طرح طرح کے نخرے وہ سارے کر لیں گے مگر حق بات کو نہیں مانیں گے۔ تو جو حق کو نہیں مانتا پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اب یہاں آپ کو ایک دو باتیں اور سنا رہا ہوں، ذرا سنیں گے تو آپ کو اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ جو مسلمان کہلاتے ہیں مگر عقیدے میں درست نہیں ہیں، ہمارے مخالفین، ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ کے سوا غیر اللہ، وہ غیر اللہ سے مراد لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا جتنے ہیں وہ غیر اللہ ہیں۔ تو وہ غیر اللہ کے لیے کہتا ہے کہ کسی شے کا مالک نہیں، جو اللہ کے سوا ہے وہ کسی شے کا مالک نہیں۔ وہ آگے بات کرتے ہیں یہاں تک کہ حرکت کا، کوئی حرکات و سکنات آپ ہاتھ لائیں یا کچھ کریں، عورت کی طلاق، لونڈی آزاد کرنے کا بھی مالک نہیں۔ اس طرح کی باتیں، یہ جو فرقے ہیں جو یہ آج سے نہیں، شروع سے اسی طرح کی باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ اب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے یہی بات کی کہ غیر اللہ کسی شے کا مالک نہیں، یہاں تک کہ وہ حرکات و سکنات، عورت کی طلاق اور لونڈی آزاد کرنے کا بھی مالک نہیں۔ حضرت علی نے اسے فرمایا کیا اپنی لونڈی کا مالک بحیثیت غیر مالک کے ہے؟ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تو کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا غیر ہو کر اس کا مالک ہوں، تب بھی تو نے غیر اللہ کی ملکیت ثابت کی۔ اگر یہ کہتا ہے میں اس کے ساتھ مالک ہوں تو تو نے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو شریک بنایا۔ جب آپ نے یہ کہا اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ غیر کس کو کہتے ہیں؟ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ جس کا وہ غیر ہے۔ غیر کس کو کہیں گے؟ جس کا وہ غیر ہے، جس کا وہ غیر ہے اس کے مقابلے میں، اس کے سامنے اس کی حیثیت مستقل ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھاتا ہوں۔ یہ ایک مائک ہے، دوسرا ایک مائک رکھا جائے تو میں اس کو ہٹا بھی دوں تو وہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں اس کی حیثیت قائم ہے، مستقل ہے، عکس نہیں ہے، دوسرا وہ ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے ساتھ یا اللہ کے بغیر؟
یہ حضرت علی کے جواب کا مطلب سمجھا رہا ہوں کہ تو اللہ کے ساتھ یا اللہ کے بغیر تیری حیثیت مستقل، تو اس سے جواب بنا نہیں۔ کیا مطلب کہ یہ لوگ حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ تو نے لونڈی کا مالک کہا کہ میں لونڈی کا بھی مالک نہیں ہوں، تو بحیثیت غیر مالک کے ہے یا اللہ کے ساتھ؟ تو اس کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ تو یہ آج جو غیر اللہ غیر اللہ غیر اللہ کرتے ہیں، تو غیر اللہ سے مراد دشمن لیتے ہیں، تو ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ والوں کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے دشمنوں کو مانتے نہیں۔ اور اللہ ہی نے قوت دی ہے جس کو دی ہے، جتنی دی ہے۔ جس کسی کے پاس بھی کوئی قوت طاقت ہے، کس کی دی ہوئی ہے؟ میرا ہاتھ ہل رہا ہے، یہ روح ہے اندر میرے، اس میں یہ قوت کس نے دی ہے؟ اونچی کہیے گا۔ اگر اللہ نہ دے میں حرکت کر سکتا ہوں؟ تو سمجھنا چاہیے ہم اللہ والوں کو مانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو شان دی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خود سے کمال والے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تفسیر روح البیان میں ایک حکایت لکھی ہے شیخ سعدی کی کہ ایک درویش صفت ایک شخص نے دیکھا مجلس میں، وہ درویش سا صوفی جس کو کہتے ہیں اللہ والا، وہ دولت مندوں کی برائی کی باتیں کر رہا تھا۔ دولت مند یوں ہوتے ہیں، دولت مند یوں ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا اے دوست، دولت مند جو ہے وہ تو زائرین کا مقصود ہے، مسافروں کے لیے جائے پناہ ہے۔ اس کے پاس اگر دولت ہے تو وہ اس سے کتنے اور کام کر رہا ہے جس سے وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو تنگ دستی، جیسا کہ حدیث میں ہے نا، تنگ دستی دونوں جہاں میں سیاہ روئی کا موجب ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پھر کہاں تک چلا جاتا ہے؟ کفر تک بھی چلا جاتا ہے، وہ کس سے کتنی غلط باتیں کہہ جاتا ہے۔ تو اللہ سے یہی کہنا ہے کہ یا اللہ ایسی مفلسی بھی نہ ہو کہ ایمان چلا جائے، اور ایسی تونگری، اتنا مال بھی نہ ہو کہ ایمان چلا جائے۔ ہمارے پاس جو ہو برکت والا ہو، سچ والا ہو۔ تو یہ جو ہے نا فقر، اللہ کے لیے دنیا سے دلچسپی ہٹا دینا، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ تو بھوک میں قوت پرہیزگاری نہیں رہتی، تنگ دستی تقویٰ کے ہاتھ سے بھاگ آپ کی وہ چھین لیتی ہے۔ تو اگر دولت مند ہو کر بگڑا ہوا ہے تو تباہ ہو رہا ہے، دولت مند ہو کے جنت خرید رہا ہے تو کامیاب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو دولت مندوں کو برا نہیں کہیں گے، غلط دولت مندوں کو جو پیسے کے غلام ہو جاتے ہیں ان کو برا کہیں گے، یا یہ کہ دولت ہے مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا تو وہ برا کہلائے گا۔ ہر دولت مند برا نہیں ہے۔ ایک آدمی زیادہ کاروبار کرتا ہے کہ میرے پاس زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، مجھ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، میرے پاس ورکر ہوں گے، ان کے گھر میں چولہا جلے گا، کتنے اور لوگوں کو آسانی ہوگی، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند کرتا ہے، اپنی اولاد پر، خود پر جائز خرچ کرتا ہے، تو ایسا دولت مند برا نہیں ہے۔ لیکن دولت کما کے سانپ بن کے بیٹھ گیا، نہ خود پر نہ بچوں پر، کسی کو خود اللہ کی راہ میں بھی نہیں دے رہا، تو پھر وہ اچھا نہیں ہے۔ یاد رہے کہ اسی دولت سے جنت بنا سکتے ہو، اسی دولت سے جہنم۔ حضرت عثمان کے پاس بھی دولت تھی، قارون کے پاس بھی دولت تھی۔ قارون اتنا دولت مند ہو کر بھی
زمین میں دھسا دیا گیا۔ حضرت عثمان نے تو بار بار نبی سے جنت خریدی، آپ نے سنا۔ تو ہم کوشش کریں، ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ اگر دولت آئے تو حلال طریقے سے آئے، خرچ بھی ہو تو حلال ہو، نہ غلط کمائی ہو نہ غلط خرچ ہو۔ زیادہ ہونا برا نہیں ہے، دولت زیادہ ہو گئی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ پہ خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، لیکن غلط کمانا بھی نہیں ہے، غلط خرچ بھی نہیں کرنا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دولت کے حوالے سے یاد رکھیں، دولت ضرورت ہے، دولت اونچی کہہ دیں، مگر دولت سے محبت نہیں کرنی، اس کو ضرورت سمجھنا ہے، اس سے محبت۔ جب آپ اس سے محبت کرتے ہیں پھر آپ کے اندر برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، کہیں آپ کنجوسی کریں گے، کہیں آپ بدتمیزی کریں گے، کہیں دوسرے کو آپ حقیر ہلکا جانیں گے، کوئی آپ کے اخلاق بگڑیں گے، کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دولت سے محبت کرنے لگ گئے، آپ کے اندر سے بہت سی خوبیاں ختم ہو جائیں گی، خرابیاں آ جائیں گی۔ اور دولت ضرورت ہے، اس دولت کے مطابق آپ صحیح خرچ کر رہے ہیں، صحیح کما رہے ہیں تو وہ بری نہیں ہے، یاد رہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا جی نہیں دولت کی برائی کرو، تو دولت کی برائی نہیں کرنی، پھر ساری محنت، پھر سارے آپ یہ جتنے کام کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہو؟ پھر مزدوری کر رہے ہو، تجارت کر رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، کائے کے لیے؟ بھئی مجھے اس سے پیسے ملیں گے، اس پیسے سے میں کھاؤں گا تو جسم میں طاقت آئے گی، عبادت کروں گا۔ تو یہ دولت کمانا بری بات، اونچی کہہ دیں، نہیں، لیکن غلط کمائی بری ہے، غلط خرچ برا۔ اب بچوں کو ضرورت ہے، پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ نہیں دے رہے ہیں تو کیا فائدہ اس دولت کا؟ پیچھے چھوڑ کے جانا ہے، کوئی ساتھ تو لے جانی نہیں ہے۔ یا اس دولت کی خاطر آپ خام خواہ دوسروں سے، رشتہ داروں سے لڑائیاں کر رہے ہیں، آپ نے مقدمے کر رکھے ہیں، 20 سال مقدمے چلتے رہتے ہیں، بندے مر جاتے ہیں، فیصلہ نہیں ہوتا، دولت وہیں پڑی رہتی ہے، نہ خود استعمال کی نہ دوسروں کو کرنے دی، فائدہ کیا ہوا؟ تو اے انسان سمجھ، دھیان دے کہ دولت پیار کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ استعمال کرنا ہے، ضرورت ہے، اس سے محبت نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کشتی پانی پہ چلتی ہے، جب تک پانی باہر رہے کشتی کو کوئی خطرہ نہیں، اور وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی بھی ڈوبتی ہے، جو اس میں ہوتا ہے وہ سب بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو دولت، دنیا، یہ دل سے باہر رہے، دل میں نہ، جب دل میں آ جائیں گے تمہیں بھی خراب کر دیں گے اور تمہارا سب کچھ چلا جائے گا۔ تو یاد رہے دولت سے محبت نہیں کرنی، دولت کو ضرورت سمجھیں، کمائیں جتنا چاہیں کمائیں، جائز کمائیں، اور خرچ بھی جائز کریں۔ اور خرچ کے 3 طریقے آپ کو ہر سال رمضان میں سناتا ہوں، ایک ہے انفاق، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ انفاق جائز خرچ کرنا، آپ اپنے کھانے پینے رہنے سہنے پہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، جائز خرچ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انفاق۔ کیا کہتے ہیں؟ اسراف کے معنی فضول خرچی۔ فضول خرچی کو آپ سمجھتے ہیں، کام آسانی سے ہو سکتا ہے لیکن آپ مہنگا کر کے کر رہے ہیں، یا اس میں صرف دکھاوا شامل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو فضول خرچی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ تیسری چیز ہے تبذیر، ناجائز خرچ کرنا، اور قرآن میں کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو ناجائز خرچ کرنے والے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ آپ کو اگر کوئی کہے تم شیطان کے بھائی ہو، آپ کو اچھا لگے گا؟ اگر آپ کام ویسا کر رہے ہو
تو پھر آپ نے خود کو شیطان کا بھائی بنایا یا نہیں بنایا؟ تو ہمیں بتایا گیا جائز کماؤ، جائز خرچ کرو۔ اللہ جتنا نوازے آپ کو وقت سے پہلے نہیں ملے گا، مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا، جتنی مرضی کوشش کر لو، وقت سے پہلے نہیں ملے گا اور مقدر سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اب آپ نے انتخاب کرنا ہے، آپ نے پسند کرنا ہے جائز طریقہ کیا ہے، کس طرح کماؤں، کیسے کماؤں، یہ آپ کا انتخاب۔ آپ جائز طریقے سے کماؤ گے تو اس کمائی پر بھی ثواب، اس محنت پر بھی ثواب۔ آپ کسب کہتے ہیں نا اپنی محنت۔ ایک شخص ہے، مزدور ہے، پتھر توڑ رہا ہے، زمین کھود رہا ہے، یا جو بھی آپ کے ہاں مزدوری کے طریقے، ایک شخص نوکری کر رہا ہے، ایک شخص تجارت کر رہا ہے، یہ آپ کمانے کے طریقے ہیں آپ کے۔ تو آپ جائز کماؤ، جائز خرچ کرو، کمانے پہ بھی ثواب، خرچ کرنے پہ بھی ثواب۔ غلط کرو گے اپنے لیے آگ بھرنے والی بات بھی ہوگی، گناہ بھی ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں بتا دیا گیا، ہم کوشش کریں کہ ہمارے لیے جو ہو وہ بہتر۔ تو انسان دولت کی برائی نہ کرے، بلکہ اس کی غلط کمائی اور غلط خرچ کی برائی کرے۔ دولت ضرورت ہے، میں نے وضو کرنا ہے، مجھے پانی چاہیے، پانی مفت نہیں مل رہا، تو میرے پاس دولت ہوگی تو خریدوں گا نا۔ میرے جسم میں کمزوری ہے، مجھے کھانا ہے، کھانا میری ضرورت ہے، پیسے نہیں ہے، کہاں سے کھاؤں گا؟ تو پیسے آپ کے، دولت بری نہیں، غلط کمائی بری ہے، غلط خرچ برا۔ جائز کمائے، جائز خرچ کرے، اور اللہ تعالی کی نعمتوں پر شکر کرے، ناشکری نہ کرے۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔ قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، کوئی کتاب، اونچی کہیے گا، نہ ہی آسمان سے نازل ہوئی کتابوں میں سے کسی کتاب کو یا اس کی کوئی باتوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ ہوتا ہے نا، آپ پڑھ کے نوٹ لکھ لیتے ہیں یادداشت کے طور پر، یار یہ جملہ بہت اچھا ہے، آپ نقل کر لیتے ہیں۔ تو نہ نبی نے کوئی کتاب پڑھی قرآن نازل ہونے سے پہلے، نہ ہی پہلی کسی کتاب سے کچھ اپنے ہاتھ سے لکھا، اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھ سے۔ اگر ایسا ہوتا تو دوسرے شک کر سکتے تھے کہ یہ پہلا کچھ پڑھا ہوا سنا رہے ہیں ہمیں، کہیں سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کچھ وہ ہمیں سنا رہے ہیں، شک کرتے۔ اب یہاں بیمینک کا لفظ بھی آیا ہے قرآن میں، اپنے ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے۔ عموماً سیدھے ہاتھ سے ہی لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں اس لیے الٹے ہاتھ سے لکھنا بھی نوادر میں نہیں، بلکہ لکھنے کی بات ہے کہ حضور لکھتے نہیں تھے کسی کتاب سے۔ شیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی نازل ہونے سے پہلے لکھنا بھی جانتے تھے،
لیکن وہی نازل ہونے کے بعد آپ کو لکھنے سے منع کیا گیا، اور دلیل میں یہی آیت کا پڑھتے ہیں وَلَا تَخُطُّهُ، نہیں کا صیغہ ہے، اور صیغہ نہیں سے یعنی جس میں نفی ہوتی ہے تو لکھنے کا ثبوت ملتا ہے، ورنہ نہیں کا کیا معنی؟ تو اس حوالے سے ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی مانگتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے رکھا۔ اللہ نے جتنا ان کو نوازا، جتنا اللہ نے علم دیا، جتنی اللہ نے شان دی، ہم وہ مانتے۔ ہر وہ بات جو ان کی شان کے خلاف ہو ہم مانتے، اونچی نہیں۔ یہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا کہ ایسا کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا، ہم ان سے کہتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق بات کرو۔ ہم اہل سنت یہ جانتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے نبی پاک نے کچھ لکھا نہیں، ختم بات۔ جب قرآن بتا رہا ہے تو پھر ہم اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھ سکتے نہیں۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ نہ تو حضور قرآن سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، اب میں اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھ سکتا نہیں، نہ ہی ہم کو رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایسا ہوتا تو باطل والے ضرور شک کرتے کہ یہ لکھا ہوا ہے ان کے پاس اپنی یادداشت، کہیں سے انہوں نے نوٹ کیا ہوا ہے، نقل کیا ہوا ہے، تو وہ شک کرتے۔ پتہ چل گیا کہ شک کرنے والے باطل، نبی میں شک کرنے والے اونچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں کوئی شک کرنے کی گنجائش اونچی، مومن شک نہیں کرتا، نہ قرآن میں نہ نبی میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، ایک کتاب پوری کائنات میں جس کا نام ہے قرآن، اس کے شروع میں لکھا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی جگہ، اونچی کہہ دیں، زور سے کہے۔ میں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے کتابیں پڑھی ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے لکھی بھی ہو کوئی کتاب۔ کتاب لکھنے والا کتاب میں لکھ دیتا ہے کہ اگر پڑھنے والے کو کوئی غلطی نظر آئے تو ہمیں بتا دے، تاکہ ہم جب دوبارہ چھاپیں نیکسٹ ایڈیشن اگلی طباعت میں اس کو درست کر دیں۔ تو اب پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، کہ بھئی لکھا ہے، یا تو لکھنے والے نے یا پرنٹر نے پبلشر نے لکھ دیا، کوئی غلطی ہو تو ہمیں آگاہ کرے۔ اب آپ کو ہو گیا شک کہ اس کتاب میں غلطی ہو سکتی، لکھائی کی غلطی ہو سکتی ہے، چھپائی کی غلطی ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے نا، اب طرح طرح کے خیال کسی بھی کتاب کے۔ لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں شروع میں لکھا ہوا ہے، شک کی جگہ ہی نہیں ہے، اس کو یقین کے ساتھ پڑھو کہ اس میں کوئی غلطی، وہ کتابت کی ہو طباعت کی وہ، لیکن قرآن میں کوئی غلطی، کوئی شک کی جگہ نہیں۔ تو باطل شک کرتا ہے، مومن شک اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہ بظاہر لوگوں کی سمجھ کے مطابق جو لوگ کہتے ہیں نا یہ پڑھے لکھے ہیں، لکھے پڑھے ہیں، تو کافر مشرک یہ کہتے کہ نبی نے قرآن مجید کسی سے سیکھا ہوگا یا پرانی کتابوں سے باتیں نقل کر لی ہوں گی اور ہمیں وہ اپنی یادداشت سے سنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا نہیں، یہ نبی میرا شاگرد ہے،
میں نے قرآن سکھایا ہے، اسے کسی اور نے کچھ پڑھایا نہیں۔ خود رب تعالیٰ نے گواہی دے دی، اب کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اونچی۔ اب میں نے پہلے آپ کو کہا وہ سارے عربی جانتے تھے، ان کو بھی عربی آتی تھی، ان کے ہاں بہترین قسم کے شاعر موجود تھے، کیونکہ شاعر قوم کا دماغ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کہتے ہیں نا وہ زیادہ سوچ کے باتیں لاتا ہے۔ تو وہ مشرکین عرب قرآن سن کر حیران ہوتے تھے، کیونکہ ان کو بھی عربی آتی تھی، وہ بھی شعر کہتے تھے، وہ بھی کلام کہتے تھے، وہ بھی باتیں لکھتے تھے۔ نبی پاک کی باتیں سن کے وہ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ نبی جو سنا رہا ہے یہ اس کا اپنا کلام نہیں۔ لیکن یہ ان کو بتا دیا کہ اگر پہلے نبی پڑھ رہے ہوتے، کتابیں پڑھ کے انہوں نے مضمون لکھے ہوتے تو لوگ کہہ سکتے تھے کہ جی کہیں سے سیکھ کے آئے ہیں، سکھا رہے، تو انہوں نے قرآن کے مضمون تیار کر لیے ہیں، وہی پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یا یہودیوں کو شک گزرتا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی کے متعلق پڑھا تھا، اللہ نے پہلے فرما دیا امی ہیں وہ۔ کیا مطلب؟ کسی سے پڑھے ہوئے، کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، بلکہ صاف کہہ دیا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ اور قرآن میں ہر شے کا روشن بیان ہے، رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا، نبی سے کچھ اور بھی نہیں چھپایا، رب نے پڑھایا ہے نبی کو، یہ رب کے پڑھے ہوئے ہیں، کسی انسان کے پڑھے ہوئے نہیں۔ اگر نبی پاک امی نہ ہوتے، یعنی کسی سے پڑھے ہوئے ہوتے، کسی کے شاگرد رہ چکے ہوتے، تو پھر یہود و نصارہ کو موقع مل جاتا، وہ بات کر سکتے تھے۔ اچھا، اگر نبی پاک امی نہ ہوتے تو یہودیوں کو دعویٰ کرنے کا موقع مل جاتا کہ تورات میں تو لکھا ہے کہ نبی امی ہوں گے، لیکن یہ تو کسی سے پڑھے ہوئے ہیں، تو پھر نبی پہ شک آتا یا نہیں آتا؟ اللہ نے شک کی گنجائش بھی نہیں رہنے دی، یہ میرا حبیب ہے، کسی انسان سے نہیں پڑھا ہوا، میں نے پڑھایا ہے اسے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی پاک قرآن کریم اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے، کسی اور انسان سے کچھ پڑھا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا علم رکھتے ہیں، تو ایک جملہ یاد کر لیں کہ کائنات میں، مخلوق میں ان جیسا کوئی عالم، بس مخلوق میں سب سے اعلیٰ، علم کے لحاظ سے بھی، شان کے لحاظ سے بھی وہ سب سے، اللہ کے مقابلے میں بات نہیں ہو رہی ہے، مخلوق کی بات، کہ مخلوق میں ان جیسا جاننے والا کوئی۔ اب رب کے مقابل جو بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہ رب نے جتنا چاہا، جو چاہا دیا، اب اس کی ہم قید کیا لگائیں؟ ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ عالم ہیں، کتنے عالم ہیں کہ مخلوق میں ان جیسا کوئی اور نہیں۔ اب آئی ہے بات لفظ امی، اب اس پر اگر اس وقت گفتگو شروع کروں تو میں آپ کو 2-3 باتیں ابھی ابتدا میں بتا دیتا ہوں۔ کا لفظ، امی کا لفظ قرآن میں ہے۔ مکہ کو ام القریٰ کہا گیا، بستیوں کی ماں، یعنی سب سے پہلی آبادی، بستی، وہ ہے کون؟
مکہ مکرمہ اس کو ام القری۔ لفظ امی آپ اپنی ماں کے لیے بھی بولتے ہیں، آپ کے ہاں اردو میں امی کہتے ہیں، لفظ امی ہی ہے، پیش کے ساتھ ہی ہے، مگر اردو میں رواج آپ کو امی کہنے کا ہو گیا۔ امی ماں کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ اسی سے ہی آگے بات چلتی ہے، وہ نہیں ہوتی تو ہمارا وجود ہوتا؟ اونچی گئی ہے، اس لحاظ سے بھی آپ نے سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی امی مانتے ہیں، قرآن میں آیا النبی الامی، تو اس سے ایک معنی یہ ہوگا کہ سارے نبیوں سے پہلے ہیں، انہی سے ہی نبوت کا سلسلہ چلا، اللہ نے سب سے پہلے انہی کے نور کو بنایا، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے کہ وہ ہیں، اس لحاظ سے۔ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، نیشا پوری لکھتے ہیں کہ حضور نے لکھنا کیوں اختیار نہیں کیا، حالانکہ لکھ سکتے تھے، کہ جس وقت آپ لکھتے، اب یہ محبت کی بات سنا رہا ہوں، کہتے ہیں اگر آپ لکھتے تو قلم، آپ لکھیں قلم سے تو ہاتھ میں قلم ہوتا ہے، تو قلم اور ہاتھ کا سایہ کاغذ پہ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ اونچی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لکھتے تو اس پر ہاتھ کا سایہ بھی پڑتا، قلم کا سایہ بھی پڑتا، تو اس کو ادب کے خلاف جانا۔ دیکھیں کمال سوچ، ہماری سوچ تو سطحی ہوتی ہے نا ایک خاص لیول تک، اللہ والے کہاں تک سوچتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور نے قلم اس لیے نہیں پکڑا اور ہاتھ میں قلم لے کے نہیں لکھا کہ جہاں لکھتے، اللہ کا نام لکھتے تو اس پہ ہاتھ کا یا قلم کا سایہ آتا، تو اس کو بھی ادب کے خلاف سمجھا۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، اگر آپ نے اپنے ہاتھ اور قلم کے سائے کو میرے نام پر پڑھنا گوارا نہیں کیا تو میں بھی آپ کے لیے آپ کے غلاموں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے نہ اونچا بولے، اور آپ کا سایہ میں زمین پر پڑنے ہی نہیں دوں گا، تاکہ آپ کے سائے پر کسی کے قدم نہ پڑیں اور آپ کی بے ادبی نہ۔ یہ محبت کی بات۔ سوچ آج ہم کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں، اللہ والوں کی سوچ دیکھیں۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان والے فرماتے ہیں، حضور کا سایہ اللہ نے نہیں بنایا، حضور کے جسم کا سایہ اونچی۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضور خالص نور ہیں، خالص نور، اور نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اس میں وہ کہتے ہیں اشارہ ہے کہ آپ نے وجود کونی و ذلی کو فانی بنا دیا، اور آپ وہ نورانی جسم ہیں بشری صورت میں کہ جب آپ دیکھیں حضرت جبریل امین آئے تھے حضرت مریم کے پاس تو انسانی شکل میں آئے تھے، بشری شکل میں، تو جب فرشتہ بشری صورت اختیار کرتا ہے تو اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اب لکھنے والوں کو دیکھو، تذکرہ غوثیہ جو غوث علی شاہ قلندر پانی پتی کے حوالے سے ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے، میں آپ کو محبت سے سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ آیا زیارت کے لیے، جو حضور لباس پہنتے تھے، تو اس جبے کا سایہ نہیں تھا،
وہ کہتے ہیں وہ جبہ میں نے اپنے سر پہ رکھا تو میرا بھی سایہ نہیں تھا۔ اب آج جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے، تو میں نے آپ کو پہلے کہا میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں۔ میں نے آپ کو مسئلہ سمجھایا تھا، ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں۔ کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرے تو اول تو یہ عام لوگوں کو کرنا نہیں چاہیے، کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی آئے تو عالم سے بات کرے۔ یہ آپ کے سامنے پلر بنا ہوا ہے لوہے سے، سیمنٹ سے، مٹی سے، اوپر ماربل لگا ہوا ہے، یہ ایک وجود ہے، ٹھیک ہے نا، ایک جسم ہے نا۔ یہ اللہ نہ کرے کہیں کسی جگہ کوئی ایسا پلر ہو، وہ کسی پر گرے تو اس کو چوٹ لگے گی یا نہیں؟ ہو سکتا ہے ماری جائے، اتنی زور سے گرے، کچھ ہوتا ہے نا ایسا۔ اس کا سایہ کسی پر گرے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی، پکی بات ہے نا، شک والی بات تو نہیں ہے۔ کیوں کہ سایہ لطیف ہے، یہ کثیف ہے، یہ بھاری ہے، وہ ہلکا ہے، درست؟ جس کا سایہ ہوتا ہے وہ اس سے لطیف ہوتا ہے، جس کا سایہ ہوگا، مثلا میرا سایہ ہے تو وہ مجھ سے لطیف ہوگا، ہلکا ہوگا۔ لطیف کے معنی سمجھانے کے لیے ہلکا کہہ رہا ہوں، ہلکا ہوگا۔ میں کسی پر گروں اس کو چوٹ لگ سکتی، میرا سایہ گرے اس کو کوئی چوٹ نہیں، کیونکہ جس کا سایہ ہوتا ہے اس سے لطیف ہوتا ہے۔ نبی کا سایہ ہوتا تو نبی سے لطیف ہوتا یا نہیں؟ اگر نبی کے جسم کا سایہ ہوتا تو وہ اس سے لطیف ہوتا یا نہیں؟ جواب دیجئے۔ اگر حضور کے جسم کا سایہ ہوتا تو وہ اس سے لطیف ہوتا، اور میرے رب نے میرے نبی جیسا لطیف کوئی بنایا نہیں ہے، اس لیے ان کا سایہ نہیں ہے۔ کہ ان کا سایہ ہوتا تو ان سے لطیف ہوتا، تو نبی سے زیادہ لطیف تو کوئی ہے نہیں، اللہ نے اس لیے سایہ بنایا ہی نہیں۔ اور ویسے ان کا سایہ ساری کائنات پہ ہے، اور سائے کا بھی سایہ نہیں ہوتا، سائے کا سایہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، تو نور کو نبی کو بنایا اس لیے ان کا سایہ بھی نہیں۔ ظاہری طور پر نبی پاک بشکل بشر، وہ بشر ہیں، ہمیں ان کے بشر ہونے کا کوئی انکار نہیں، قرآن میں آ گیا وہ بشر ہیں، مگر کیسے بشر ہے؟ بشر تو ہیں مگر کیسے بشر ہیں؟ دیکھنے میں ظاہر صورت بشری میں ہم جیسے ہیں، مگر حقیقت میں ہمارے جیسے نہیں۔ جو کہتے تھے نا خاکی بشر، تو نبی پاک بشر ہیں مگر ہمارے تمہارے جیسے نہیں ہیں، وہ بے مثل بشر ہے، وہ مجسم نور بشکل بشر ہے، سراپا نور مگر بشر کی شکل میں۔ اللہ نے چونکہ ان کو نور بنایا اس لیے ان کا سایہ اونچی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کا امی ہونا، نبی کا بغیر سائے کے ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان، مخلوق میں سب سے عرفہ اعلیٰ ہونا، یہ کوئی شبے کی باتیں؟ وہ امی ہیں جیسا اللہ نے بنایا، وہ نور ہیں جیسا اللہ نے بنایا، وہ شان والے ہیں جیسا اللہ نے بنایا، مخلوق میں کوئی ان جیسا نہ تھا
نہ ہے نہ ہوگا، میرے نبی جیسا کوئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا 4 مرتبہ شق صدر بھی ہوا۔ شق کہتے ہیں چیرنے کو، صدر کہتے ہیں سینے کو۔ 4 مرتبہ آپ کا سینہ فرشتوں نے چیرا، دل بھی باہر نکالا، اس کو بھی چیرا۔ آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، آپ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میرا آپ کا سینہ کوئی چیر دے، دل نکال دے، اس کو چیر دے، زندہ رہیں گے؟ آپ تو ویسے ہی کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گیا۔ حضور کا دل باہر نکالا ہوا ہے، اس کو بھی چیرا ہوا ہے، نبی دیکھ بھی رہے ہیں، نبی سن بھی رہے ہیں۔ یہ شان کس نے دی ہے؟ انسان کا جو جسم ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اگر کوئی چیز کم ہو تو کہیں گے کہ یہ پورا نہیں ہے، اس میں یہ چیز کم ہے۔ نبی پاک کا قلب اطہر چیرا گیا اور اس میں جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے وہ نکال دیا گیا، بنایا پورا، نکال دیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو کمال ملنا ہے، جو عطا ہونا ہے، وہی ہے نا، اس کے سوا تو مانتے نہیں۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ بلا شبہ بشر ہیں، شکل بشری میں آئے ہیں، مگر وہ کیا ہیں؟ ان کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا پہچانتا نہیں۔ میں یہاں پر آپ کو پھر ایک مرتبہ وہ بات سناتا ہوں۔ سمجھایا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، بات کہاں سے لی ذرا سنیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ ارشاد تھا، مجھ سے جو پوچھو گے میں جواب قرآن سے دوں گا۔ یہ ان کا اعلان تھا، اللہ نے اتنا نوازا تھا نبی کی برکت سے ان کو۔ یہ جو نبی پاک صورت بشری میں آئے، انما انا بشر مثلکم، ذرا اس کو دیکھیں کیسے سمجھایا۔ حضرت علی کے پاس ایک عورت بھاگی ہوئی آئی، پریشان، ہوش اڑے ہوئے، گھبرائی ہوئی، ڈری ہوئی۔ میرا بچہ ہے، اس سے ہوئی ہے غلطی، میں اس کو پکڑنا چاہتی ہوں، وہ بھاگتا ہے، میں جاتی ہوں وہ پیچھے ہو کے بھاگتا ہے۔ وہ چھت پہ چڑھ گیا ہے، چھت پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آگے دیوار نہیں ہے، کھلی چھت ہے۔ میں آگے بڑھتی ہوں، وہ پیچھے ہٹتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ نیچے گر جائے گا، اس کو چوٹ لگے گی، مر بھی سکتا ہے۔ میں اس کو پکڑنا چاہتی ہوں، بچانا چاہتی ہوں، کیا کروں؟ عورت آئی حضرت علی کے پاس۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح کے مسئلے تو میں نہیں بتاتا، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا پڑوس میں سے اسی عمر کا بچہ ڈھونڈ جلدی سے، اگر تیرا بچہ 10-12 سال کا ہے یا جتنا بھی ہے، اسی طرح کا ایک لڑکا پڑوس میں سے، اپنے محلے میں سے ڈھونڈ، اس کو کر اپنے آگے، تو پیچھے چھپ جا، تو نظر نہیں آنا، اس کو آگے کرنا، تو پیچھے پیچھے رہنا۔ اس لڑکے کو کہنا تیرے بچے کو بلائے، وہ تیرے بچے کو آواز دے گا، تیرا بچہ اپنے جیسا بچہ دیکھے گا تو قریب آ جائے گا، جب قریب آ جائے گا تو تھام لینا، جب قریب آ جائے گا تو۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، بچے نے دیکھا یہ تو میرے جیسا ہے، وہ قریب آیا، جب قریب آیا تو عورت نے تھام لیا۔ بات آپ نے سن لی، سمجھے کیا؟ ہم نے کیے ہوئے ہیں اللہ کے گناہ، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی ہوئی ہے، بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، اب ہم اللہ کے پاس جانے سے ڈر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے، اللہ نے نبی کو بشر کی شکل میں بھیج دیا، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ جب یہ نبی کو دیکھیں گے کہ دیکھنے میں ہمارے جیسے ہیں، قریب آ جائیں گے، اللہ اپنی آغوش رحمت میں لے لے گا۔ لینے والے میں اور دینے والے میں مناسبت ہونی چاہیے،
لینے والا لے نہیں سکتا، دینے والا دے نہیں سکتا۔ اگر مناسبت نہ ہو نبی لباس بشری میں نہ آتے تو ہم کیسے ان سے فیض پاتے؟ تو وہ آئے ہیں لباس بشری میں، ان کی حقیقت کیا ہے ان کے رب کے سوا کوئی جانتا؟ میرا کہنا نہیں ہے، کسی بڑے مفتی کا کہنا نہیں ہے، کسی امام کا کہنا نہیں، خود نبی پاک کا فرمان ہے۔ اور کس کو کہا؟ نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو بکر مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا پہچانتا نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے جیسا دیکھ کے کہنا شروع کر دیا بشر، ارے وہ بشر ہیں مگر میرے تمہارے جیسے نہیں۔ میری انگلی کیا مکہ ہو جائے تو بلب نہیں ہلتا، پتہ نہیں ہلتا، میں دور سے مکہ دکھا رہا ہوں، ان کی انگلی کا ایک اشارہ ہوتا ہے آسمان پہ چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ فرق ہے، میں اشارہ کروں میرا اپنا بچہ نہیں آئے گا، وہیں سے کہے گا بولو کیا بات ہے، ہمارے اشارے سے تو پولیس والا نہیں آتا۔ ایسا ہی ہے نا، میرے نبی اشارہ کریں ڈوبا ہوا سورج آ جاتا ہے، درخت کو اشارہ کریں درخت آتا ہے، پتھر کو اشارہ کریں پتھر آتا ہے۔ جس کو چاہیں جو چاہیں حکم دے دیں، رب نے اختیار دیا، وہ میرے تمہارے جیسے بشر، وہ کیسے ہیں؟ ان جیسا نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا سب سے اولا و اعلیٰ۔ دیکھو میں نے آپ کو یہ نعت سنائی ہوئی ہے، ہر بار سناتا ہوں، ہر تقریر میں کوشش کرتا ہوں پڑھ لوں یہ شعر، ترانہ ہے ہمارا سنیوں کا۔ سب سے اولا، سب سے، اب سب سے مراد کون؟ اللہ کی ساری مخلوق، اللہ کی ما سوی اللہ، اللہ کے سوا سب سے۔ یہ بات کا کیا مطلب کہ جس طرح علم کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے، جس طرح بھی دیکھو، ایک ایک کو دیکھ لو، حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دیکھ لو، پہلے انسان سے آخری انسان تک سب کو دیکھ لو، جس کے اندر ارے اس کے اندر یہ کمال، اس کے اندر یہ کمال، اس کے سب کمال دیکھ کے آؤ گے، میرا نبی سب سے بہتر نظر آئے گا۔ ان میں وہ کمال سب سے بہتر اعلیٰ، کیونکہ کمال ہے ہی وہ جو ان میں ہے، جو ان میں نہیں وہ کمال ہی۔ یہ دعویٰ ہے سب سے اولا و اعلیٰ، یہ دعویٰ ہے، اور اس پر کوئی انکار کر سکتا نہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق میں ہر طرح سب سے اچھے ہیں، سب سے پیارے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے نبی کے نور کو بنایا، تشریف لائے ہیں نبیوں کے بعد، خلقت ہوئی ہے ساری کائنات سے اونچی۔ کہنے والوں نے کہا، عربی، فارسی، سریانی، عبرانی، ہمیری، یونانی، رومی، قبطی، بربری، اندلسی، ہندی، چینی، یہ مختلف قومیں کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے مٹی کے گارے پر لکھ کر اسے آگ پر پکایا۔ کہنے والے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ کام حضرت آدم علیہ السلام،
بولنے کے لحاظ سے کہتے ہیں عربی سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بولی، سب سے پہلے لکھنے والے کہتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام تھے، ان کو سلائی کے لیے بھی کہا جاتا ہے، سب سے پہلے کپڑے سینے کا فن انہوں نے سکھایا۔ یہ جو باتیں جتنی ہوتی ہیں یہ ہم لوگ اپنی یادداشت کے مطابق، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی نے قرآن نازل ہونے سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھی نہ کچھ لکھا، اس لیے شک کرنے کی ضرورت نہیں، نبی کے پاس جو کمال ہے رب کا دیا ہوا ہے۔ یہ درمیان میں جو بات آ گئی تھی امی ہونے کی، اس پر میں نے بہت تھوڑی سی گفتگو کی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان سے پڑھے ہوئے اونچی اور اونچی اللہ کے شاگرد ہیں، اللہ نے پڑھایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اس میں آپ کو بتا چکا ہوں میم الف ماں یہ عام ہے جس کو انگلش والے کامن کہتے ہیں، یا لامتناہی جس کی کوئی اینڈ نہ ہو، دونوں معنی لے لو۔ لامتناہی تو تم لوگے نہیں، تو ماں کا معنی ہو گیا جو کچھ، تو اللہ فرماتا ہے جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا۔ اب اس جو میں سے کچھ نکال کے دکھاؤ، وہ تم نکال سکتے نہیں، تو اللہ نے نبی کو سکھایا، نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے۔ جو کہ نہیں جانتے تو وہ خود کچھ جانتا۔ نبی کے بارے میں کہے کہ نہیں جانتے اور خود کو کہے کہ میں جانتا ہوں، تو وہ کہاں کا جاننے والا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کتاب دیے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے علم دیے گئے ہیں، ورنہ باطل والے شک کرتے۔ اب جن کو اللہ باطل کہہ رہا ہے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہم ان کو کہیں نہیں تم حق پر ہو، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اونچی۔ تو جو باطل ہیں ان کو حق پر کہا جا سکتا نہیں، یاد رکھنا۔ اللہ فرما رہا ہے باطل شک کرتے باطل والے، تو جب کوئی حق پر نہیں ہے اس کے لیے ہمیں معلوم کرنا ہے کہ وہ حق کا اگر مخالف ہے، حق کے اگینسٹ ہے، تو پھر اس کے لیے جو حکم ہے وہی بیان کیا جائے گا۔ اب حضرت ابراہیم حق پر ہے، نمرود باطل، حضرت موسیٰ حق پر ہیں، فرعون باطل، نبی پاک حق پر ہیں، ابو جہل، امام حسین حق پر ہیں، یزید۔ سمجھ آ گئی؟ تو لوگ جو آج نہیں سمجھ رہے ہیں موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آید پدید، علامہ اقبال کہتے ہیں جب بھی دیکھو گے دونوں نظر آئیں گے، حق والے بھی اور باطل والے بھی۔ تو یاد رکھنا ہم نے اہل حق کے ساتھ رہنا ہے، اہل باطل کے ساتھ ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، یہ ہمارے ذہن میں پختہ ہونی چاہیے بات۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بل ہوا آیات بینات، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں، وہ روشن آیتیں فی صدور الذین اوتوا العلم، جو سینوں میں ہیں، وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں ہیں جن کو علم دیا گیا، جن کو علم۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔ سنو، روشن نشانیاں، روشن آیتیں خود اللہ فرما رہا ہے، تو جو قبول کریں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے، اور جو نہیں قبول کریں گے وہ ناکام۔ پہلی بات تو یہ۔
یہاں قرآن کریم کو یاد کرنے کے حوالے سے، قرآن کریم کے معانی سمجھنے کے حوالے سے اور دیگر باتیں بیان ہوئی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن کریم کو یاد کر لینا امت مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ مسلمانوں کی خصوصیت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن یاد کر لیتے ہیں ایک ایک زیر زبر کے ساتھ۔ پہلی امتیں اپنی کتابوں کو یاد نہیں کرتی تھیں بلکہ دیکھ کر پڑھتی تھیں، ان کو یاد نہیں ہوتا تو کوئی ایک آدھا جملہ کسی نے یاد کر لیا وہ اور بات، ورنہ کتاب دیکھ کے پڑھتی تھی۔ قرآن کا سینوں میں محفوظ ہو جانا، یہ میمورائز کر لینا، بائی ہارٹ یاد کر لینا، یہ انعام ہے۔ کیا ہے؟ پھر کہیے گا، اللہ کا کلام اور سینے میں آ جائے، کتنی خوبی کی بات۔ المصنف حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ امام عبد الرزاق جنہوں نے یہ المصنف کتاب ترتیب دی ہے حدیث کی، آپ شاید ان کو نہیں جانتے، مشہور نام نہیں ہے زیادہ عام لوگوں میں، اہل علم جانتے ہیں۔ امام عبد الرزاق اصفہانی جن کی کتاب المصنف، یہ امام عبد الرزاق کون ہے؟ اب آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا جو جملہ بتاؤں گا۔ بخاری شریف جو امام بخاری نے حدیث کی کتاب تیار کی ہے، مرتب کی ہے، یہ امام عبد الرزاق امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں۔ انہوں نے جو حدیث کی کتاب ترتیب دی ہے اس میں حدیث موجود ہے۔ جس نے قرآن شریف یاد کر لیا ہو، جس کو آپ حافظ قرآن کہتے ہو، یا یاد کر لیا ہو، جب اس کو دفنایا جاتا ہے اللہ مٹی کو حکم دیتا ہے اس کے جسم کو نہ کھانا، اس کے جسم کو آگے سے مٹی کیا جواب دیتی ہے وہ ذرا دھیان سے سنو۔ مٹی کہتی ہے یا اللہ میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جس میں تیرا کلام ہے۔ لوگ نبی کے علم پہ شک کرتے ہیں، وہاں مٹی کو پتہ ہے مجھ میں جو دفن ہوا ہے یہ قرآن یاد کیے ہوئے ہے۔ مٹی کو پتہ ہے کہ اس کے سینے میں کیا ہے، تو مٹی آگے سے کہتی ہے یا اللہ میں اس کو کیسے کھاؤں جس کے سینے میں تیرا کلام۔ تو جس کے سینے میں کلام آ جائے یاد کر لے، اس کو مٹی نہیں کھاتی، تو جس پہ کلام اترا ہے اللہ تو جو کہتے ہیں نہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے تو بولو گستاخ ہیں یا نہیں ہیں، پرلے درجے کے بے ادب، ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ تو یاد رہے جن کے سینوں میں قرآن آ جائے ان کی بڑی شان ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے عالمین کے معبود الہ العالمین، میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا نام پڑھا ہے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہوگا اور وہ اسے دیکھ کر بھی پڑھیں گے اور یاد بھی کر لیں گے، تو اس سے مراد کون ہے؟ ان کو بتایا گیا یہ میرے حبیب کی امت ہے، وہ اسے دیکھ کے بھی پڑھیں گے اور اسے یاد بھی کریں گے۔ اگر سابقہ امتوں بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ہاں لکھی ہوئی کتابیں نہ ہوتیں تو وہ اپنے نبیوں کی شریعت کے احکام یاد کر لیتے، کیونکہ ان کو یادداشت بھی ان کی اچھی تھی، یاد کر لیتے، قوت حافظہ تیز تھی، لیکن انہیں یہ دولت نصیب نہیں ہوئی۔ یہ خصوصیات پہچانو نبی کے غلاموں، تم اللہ کے حبیب کے امتی ہو، اللہ نے تمہیں کتنی شانیں عطا فرمائی ہے، نبی کی وجہ سے ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اب میں آپ کو باتیں یاد دلاؤں کہ جو قرآن یاد کر لیتے ہیں ان کو کیا کیا شرف ملتا ہے۔
تو یہ ایک پورا موضوع، یہ سینوں کا ذکر آ گیا نا کہ ان کے سینوں میں روشن آیتیں، تو یہاں قرآن یاد کر لینے کی برکتیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جسم کو آگ سے محفوظ رکھے گا جس کے دل میں قرآن مجید محفوظ ہوگا۔ ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، ایمان والا۔ حضور نے فرمایا وہ دل جس میں قرآن کریم کی کوئی آیت نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے کہ ایک بھی آیت یاد نہیں کی ہوئی۔ اسی لیے ایک فرمایا قرآن کو یاد کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ سینوں سے اونٹ بندھے ہوئے کے چھوٹنے سے بہت جلد نکلنے والا ہے، یعنی جیسے ہی اونٹ کے پاؤں سے رسی کھولی جاتی ہے وہ فوراً بھاگ جاتا ہے۔ تو جان لو جس نے قرآن یاد کیا ہوا ہے دوزخ بھی اس سے بھاگ جائے گی، وہ دوزخ سے بھاگے گا، دوزخ اس سے بھاگے گی۔ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، تو ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ بیان جاری ہے، انشاءاللہ باقی گفتگو آئندہ جمعے کروں گا۔ پتہ یہ چلا، واضح طور پر ہو گیا، ایمان والا شک والا نہیں ہوتا، اور ہمیں اہل کتاب سے بات کرنی ہے مضبوط دلائل کے ساتھ، اچھے انداز میں، لیکن ان میں سے جو ظالم ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت ہو سکتی نہیں۔ اور نبی پاک پر جو کلام اترا ہم اس کو دل و جان سے مانتے ہیں۔ پہلی کتابوں پر ایمان ہے لیکن قرآن پر عمل ہے، قرآن پر ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ پہلی کتابوں پر صرف ایمان ہے، ان پر عمل نہیں۔ یہ تھوڑا سا خلاصہ، باقی انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مہربانی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر جمعے آپ سے یہی عرض کرتا ہوں اور پھر ایک بار عرض کر رہا ہوں، دنیا بھر کے حالات، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جہاں جہاں دیکھو اسلام کے خلاف روز نئی نئی سازشیں ہو رہی ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اسلام کو لوگوں کے سینوں سے، ماحول سے نکالا جائے، نبی کے خلاف، قرآن کے خلاف، شرم و حیا کے خلاف، نیکی کے خلاف لوگ مل کر لگے ہوئے ہیں، اور افسوس کہ ہم سو رہے ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی لیڈر پوری دنیا میں اس وقت مقابلہ نہیں کر رہا۔ کھیل پر کروڑوں اربوں خربوں روپے لگائے جاتے ہیں، کھیلوں پر، تماشوں پر، غلط چیزوں پر، باقاعدہ پروگرام بن رہے ہیں مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، اور ہم لوگ جاگ نہیں رہے۔ ہماری عورتیں، بچے گمراہ کیے جا رہے ہیں فیشن کے نام پہ، لباس کے نام پہ، کس طرح کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ان کو کیا دیا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے، مگر ہم پھر بھی سوئے ہوئے۔ ہمیں بس یہ ہے کہ جی ہم راتوں رات امیر بن جائیں، زیادہ پیسے آ جائیں، مزے کریں، نہ نماز کی فکر، نہ مسجد کی، نہ قرآن کی۔ یہ جو حالات ہیں، یہ اگر اسی طرح آپ لوگ مست رہے، بلکہ کہتے ہیں نا بدحالی میں مست، ایک ہوتا ہے اچھائی میں مست، مست کے معنی گم ہونا، اگر اچھائی میں مست ہو تو اچھی بات، ہم بدحالی میں مست ہیں، اگر یہ ہوئے تو سب کی پکڑ ہو جائے گی، سب تباہ ہو جائیں گے، دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی۔ ہوش کریں، جاگیں، کوشش کریں۔ آپ کو
یہ جو کھلونے دیے گئے، ان کھلونوں سے آپ کا کتنا ایمان بگاڑا جا رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ اپنوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، خود کو بچاؤ، ایمان کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ایک فلم آئی تھی جوائے لینڈ، اس پر بہت زیادہ احتجاج ہوا ہے، فی الحال انہوں نے روکی ہوئی ہے۔ یہ کوشش ہے عیاشی فحاشی پھیلانے کی، مرد مرد کے ساتھ برائی کرے تو کہو کوئی بری بات نہیں، عورت عورت کے ساتھ کرے تو کہو کوئی بری بات نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ بے غیرتی پھیلے گی، جب بے غیرتی آ جائے تو پھر ایمان رہتا نہیں۔ تو یہ سازش آہستہ آہستہ ڈراموں میں، فلموں میں بھر کے، اسی طرح فیس بک پر آپ کو طرح طرح کے کارٹون، دوسری چیزیں بنا کے دے رہے ہیں کہ آپ کا ایمان خراب کیا جائے۔ اور ہم شکر ہے اللہ کا کہ ابھی کچھ لوگ ہیں جو آواز لگا رہے ہیں، کل کو یہ بھی نہ ہوئے تو کہاں جائیں گے؟ کم از کم بری بات کو برا کہنے والے کچھ موجود ہیں، شکر ہے اللہ کا۔ تو غنیمت کے آواز حق آ رہی ہے، اللہ تعالی اس پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دے اور اس کے دشمنوں کو ناکام بنا دے۔ ہم سب نے کوشش کرنی ہے۔ باقی رہی بات مہنگائی کی، باقی رہی بات آپ کے یہ سارے سلسلے، یہ آپ کو پتہ ہے لوٹ مار، یہ کاروبار ہے، یہ سیاستدانوں کا، جو اقتدار کے کرسی کے بھوکے ہیں، ان کو بس اسی کی فکر ہے، دولت بنے، عہدہ ملے۔ آپ ان سے اگر امید رکھتے ہیں کہ آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے تو یہ آپ کی نادانی کہی جائے گی، ان لوگوں نے آپ کا کچھ کرنا نہیں۔ اب دیکھیں کراچی شہر کو کس طرح سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بجلی، پانی، مسائل، مہنگائی، چوری ڈکیتی کتنی بڑھ گئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے قبروں میں نہیں جانا؟ کیا ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ ان کو موت یاد نہیں ہے، ان کو حشر یاد نہیں؟ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ مجھے نہیں معلوم اس ہفتے میں انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی کچھ لوگ وصال فرما گئے، ایمان سے ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے اہل ایمان کی، اور جتنے لوگ بیمار ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ شفا عطا فرمائے۔ گفتگو